الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مکتب الدعوہ توعیہ الجالیات باقیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ سعودی سروس کے تعاون سے آج ہمارے اس محفل کے مقرر ہیں جناب فضیلت الشیخ ابو محمد وسیم حفظہ اللہ تعالی. آپ کا موضوع ہوگا اصول محبت الہی کے اسباب، ذرائع اور وسائل، یعنی اللہ کی محبت کن کاموں سے کن صورتوں سے کیسے آتے ہیں. تو بغیر کسی مقدمہ تمہید کے میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ ابو محمد وسیم حفظہ اللہ تعالی کو کہ آپ تشریف لائیں اور اصول محبت الہی کے اسباب اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء للہ. محترم بھائیو، اللہ رب العزت جو اس کائنات کا مالک اور خالق اور ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہر قسم کی نعمت سے نوازا، وہ کسی کا محتاج نہیں. جب دنیا اور اس کے ارد گرد زمین و آسمان کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی اللہ کا وجود تھا. اور جب یہ دنیا، یہ کائنات، یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی تو تب بھی اللہ رب العزت کا وجود باقی رہے گا. ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر ہر مخلوق کے دل میں، ہر مخلوق کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے مالک کو ڈھونڈتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جانور ہیں، آپ ان سے تھوڑی سی محبت کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو جاتے. اسی طرح ہر مخلوق، اور ان میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. یہ بحیثیت انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت دی. بحیثیت بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا. لیکن یہ انسان ایسے اسباب اختیار کرتا ہے، ایسے وسائل استعمال کرتا ہے جس سے وہ بدترین مخلوق بن جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. تو اپنے مالک کو جو پہچان جاتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے. اور جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، جو اپنے رازق کو نہیں پہچانتا، جب بھی اس پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر جاتا ہے. اور ان کی مثال اللہ رب العزت قرآن میں دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت شرائط کے ساتھ کرتے ہیں.
اتنے لوگ ہیں اس کیمپ میں بیٹھے ہوئے کہ ہماری تنہائیں مؤخر ہیں، ہمارے حالات اچھے ہوں گے تو تب ہم نمازیں شروع کریں گے، ہمارے حالات اچھے ہوں گے تو تب ہم قرآن کی طرف آئیں گے۔ عمریں گزر گئی ہیں اور انسان موت کی طرف جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ہر آدمی اللہ کی طرف ملاقات کرنے کی بھاگ رہا ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں۔ اس میں سارے کے سارے ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مومن بھی ہیں، ہر آدمی وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا ہو گیا، وہ بڑا نہیں ہوا، اس کی عمر کا ایک دن کم ہوتا ہے، ایک سانس کم ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا، وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی ہم لوگوں نے قدر ہی نہیں کی شرائط کے ساتھ۔ یہ کام ہوگا تو تب ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں اور آخرت میں بھی گھاٹے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا نکلی ہے، تائس عبد الدرہم والدینار، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے اگر اسے مال دیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں آ جاتی ہے، پھر بڑا خوش چھلانگیں لگاتا ہے، مال آ گیا، دولت کی فراوانی ہو گئی اور پھر رزق کی فراوانی ہو گئی، دوڑے لگاتا ہے، پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، بھاگے، اوے تو فلانا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، چھوڑو جی بس، نمازیں بھی گئی، اللہ سے بغاوت، پھر جب اللہ کی پکڑا دی پھر یاد آتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، مومن کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان وہ نرالی ہے، جب اسے کوئی آسانی آتی ہے تو پھر شکر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر، یہ سب تیری طرف سے ہے، یہ تیرے انعام ہیں، اور جب آزمائش آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، نمازیں نہیں چھوڑتا، اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا، عبادت کا دامن نہیں چھوڑتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دامن نہیں چھوڑتا۔ تو یہ آج کی مجلس میں ہم نے یہ چیز اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا سبب کیا ہے، کیوں انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، نہیں ہمارا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھو بڑا مشکل لگتا ہے، دل نہیں کرتا۔ ایک طرف وہ صحابہ تھے کہ جن کی غذا قرآن بن گئی، جن کی غذا اللہ کی عبادت بن گئی، جن کی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بن گئی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات عبادت خدمت کرتا ہے، ساری رات خدمت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابی تو مجھ سے کوئی دعا کروا لے۔ یہ نہیں کہتے تھے صحابہ کہ آپ ہماری حاجت پوری کریں، آپ ہماری، نہیں، نیک لوگوں سے دعا کرو۔ تو اس نے کیا کہا، دنیا نہیں مانگی، کسی صحابی نے، کوئی ثابت ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری دنیا کے لیے دعا، یہ دنیا تو اللہ نے دینی ہے، دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری کے لیے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مقصد نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ اے میرے صحابی اگر تجھے میرا ساتھ چاہیے تو پھر کثرت سے نوافل پڑھا دو۔ تو آج کی مجلس میں ہم میرے بھائیوں اس بات پہ غور کرنا ہے کون سے اسباب ہیں جن سے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اور وہ کائنات کا مالک جو ہمیں رزق دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس نے رزق دیا، باہر آئے پھر رزق دیا، اور پھر قبر سے لے کر حشر تک ایمان والوں پہ اس کی خاص رحمت ہے، اور پھر دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ اس کی خاص رحمت ہے، کافروں پہ تو ہے ہی رحمت، کافروں پہ بھی رحمت کرتا ہے، ان پہ بھی انعام کرتا ہے جب تک ان کی زندگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے پیدا کی ہے، رزق میرے ذمے ہے، اور جو چیز میرے ذمے ہے اللہ کے ذمے ہے وہ اللہ دے رہا ہے، اور انسان کے ذمے وہ کیا ہے، عبادت۔ اب اس سے غافل کون کرتا ہے؟ غفلت کو شیطان۔ کیسے اس کے ہتھ کنڈے ہیں، ہر ایک کے لیے اس کو گمراہ کرنے کے علیحدہ راستے، علماء کو علیحدہ طریقے سے گمراہ کرے گا، اور رئیسوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو،
طالب علموں کو، ملازموں کو، ہر اس کے جال علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور اس کے جال سے کون بچتا ہے؟ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ صنائع المعروف تقی مصارع السوء، کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اسے اس نیکی کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں۔ آپ دیکھ لیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کو آدمی کو جو انبیاء مشکل میں بھی نہیں بھولتے، خوشیوں میں تو یاد رکھتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی محبت میں یاد آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کی مچھلی کے پیٹ میں دعا کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تو اللہ نے وہ فوراً پکار سن لی اور نجات دے دی۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے صدق کے دل سے پکارے، مشکل کے وقت پکارے، آسانیوں میں پکارے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی مشکل کو دور کرتا ہوں۔ مشکل وقت تم پہ آئے گی، اللہ نہیں بنائے۔ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا، نماز وقت پہ پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام جس سے انسان اللہ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ قرآن آپ دیکھ لیں، اب اس کیمپ میں دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا۔ یہی قرآن ہے، اس دن ایک محفل تھی قرآن کے متعلق، فہم قرآن کے حوالے سے، کہ لوگوں نے کتاب میں لکھ دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ قرآن پڑھ لو، حفظ کر لو، لیکن اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے علوم درکار ہیں۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی ہے اس پہ غور و فکر کرے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کے متعلق سوچنا، غور و فکر کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے حروف کو سمجھنا، اس کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ قرآن سے جس طرح کی محبت آپ کی ہوگی، اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو لوگ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم سو رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ یقین کریں ایسے لوگ نو مسلم ہیں جو قرآن کے داعی بنے ہوئے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے، اور یہودی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، عیسائی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نے اس کو ماننا ہے، اس لیے کہ یہ سچی کتاب ہے، ہم نے اس کا توڑ نکالنا ہے، اس کو کیسے مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ آج دیکھ رہے مسلمان کیسے گمراہ ہو، قرآن نہ پڑھ کے، قرآن کے غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ قرآن کے غلط مفہوم نکال کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مفہوم غلط بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ نہیں میرے بھائیو، قرآن خود پڑھو۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف دعویٰ دائر کر دیں گے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ یہ سب سے پہلا کریم، سب سے پہلی سیڑھی اللہ رب العزت نے غار حرا میں سب سے پہلی، وہی 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر جب 40 سال ہو گئی، وحی کا نزول شروع ہوا، تو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ جانو کہ اللہ ایک ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوگا؟ دوسری کتابوں سے، غیروں کی کتابوں سے نہیں، اللہ نے اپنا خود تعارف کروایا۔ اللہ رب العزت کو پہچاننے کا واحد ذریعہ وہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس کو بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اور اس پیغام کو لانے والے سیدنا جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، انبیاء کے سردار، اور ساری کتابوں، صحیفوں، ساری آسمانی وحی کی جو سردار کتاب ہے وہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ اور میرے بھائی جو اس کو ٹھکرائے گا، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حرم میں نماز استسقاء کے موقع پہ شیخ صاحب کی دعا تھی اور خطبہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو آج دنیا کے ہمارے پاس وسائل ہیں، عقل مند ہے، بڑی بڑی عقلیں ہیں، عقلیں، وہ انسان کہتا ہے یہ میرے پاس جو گر ہے وہ کسی کے پاس، وہ گر اپنی زندگی کے فن وہ کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں، اور وہی ساتھ لے جاتا ہے۔ نہیں، مسلمان دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے، اسے ایک چیز آتی ہے اپنے بھائی کو بتاتا ہے، میرے بھائی تم بھی سیکھ لو، یہ ہنر تم بھی سیکھ لو، تمہارے فائدے میں ہے، تمہیں کام آئے گا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے بخل سے بچا لیے گئے وہ کامیاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم قرآن بھی پڑھیں اور یہی چیز ہے کہ ہم سمجھتے نہیں، ہمارے دلوں میں میل اسی طرح رہتی ہے، گندگی اسی طرح رہتی ہے، بغض، حسد، کینہ اسی طرح رہتا ہے، اسی کو لے کے ہم پھرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے اللہ سے کیا بات کی، ہم نے سجدے میں اللہ سے کیا کہا، ہم نے قیام میں اللہ سے کیا کہا، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں۔ لیکن جو سمجھتے تھے، ایک نماز ان کی زندگی کو بدل دے۔ فضیل بن عیاض رات کے وقت ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے، ڈاکو تھے، اللہ نے سمجھ دے دی، ایک گھر میں وہ چوری کرنے کے لیے جا، رات کا وقت تھا، وہاں تہجد کے وقت، اللہ اکبر، اللہ ہمارے گھروں میں بھی بچے بچیاں، ہماری مائیں بہنیں راتوں کو قیام کرنے والے ہوں، تو وہ وہاں سے آواز آئی، ہمیں بھی یہ آواز آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائے؟ یہ قرآن سنا، ایک آیت نے اس کی زندگی کو بدل، اس نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپا اور کہا کہ وقت آ گیا، آ گیا وقت، فضیل اب وقت آ گیا۔ اسی وقت اللہ سے معافی مانگی، اور اس کے ساتھی پیچھے انتظار میں تھے کب فضیل ہمارا مال لے کے آئے اور ہم حصہ بانٹے اور وہ تقسیم کریں، عیش کریں۔ یہ جو غلط پیسہ اس کا استعمال بھی غلط اور ایسے اڑ جاتا ہے، حرام کا پیسہ جیسے آئے ویسے گیا۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال دے۔ تو اب وہ اس کی ایک سہیلی تھی، وہ بھی اس کے انتظار میں، وہ آوازیں لگائے، اس نے کہا فضیل وہ فضیل نہیں رہا، وہ فضیل نہیں رہا۔ اللہ ہمیں ہمارے دلوں پہ قرآن ایسا اثر کرے، ہمیں قرآن کی سمجھ آئے، ہمیں قرآن کی آیتیں بدل دے۔ القرآن غیرنی، ایک مستقل ایک کتاب ہے کہ قرآن ایسے واقعات کہ قرآن نے کیسے بدلا، قرآن ہمیں بدلے۔ ہر عبادت کا ہر کام انسان کی زندگی کو بدلتا ہے۔ تو وہ فضیل، وہ اللہ اکبر، عابد الحرمین بن گئے۔ ان کی قصے مشہور ہیں کہ وہ کتنے متقی انسان بن گئے۔ تو دوسری چیز جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے میرے بھائیوں، نوافل ہیں۔ یہ ایک ہمارے شیخ بہت امام ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب میں اس کو جمع کیا ہے اور بڑی اچھی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے سارے نہ پورے ہو سکے، تو یہ جتنے ہو سکے ان کو یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن پڑھنا، اس کا تلفظ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے جالیات کی طرف سے آپ کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، استادوں کا، دروس کا۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ اگر ہم سن کے اور پھر سن ہو جائیں تو یہ تو نہیں، ہمارے اندر یہ اثر کرے، ہم اس کے لیے تیاری کریں، اس درس کے لیے تیاری کر کے آئیں، ہمیں فکر ہو، پورا ہفتہ ہم اس درس کو آگے پھیلائیں اور اگلے درس کے لیے ہم ساتھیوں کو دعوت دیں، کمرے میں جائیں۔ یہ خالی عصری صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے،
کہ وہ بیچارے سارا ہفتہ وہ آپ کے لیے ڈھونڈتے ہیں کون سے استاد آپ کے لیے مہیا کرے. آپ کو نہیں پتا کیسے وہ انتظام کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رحمت سے بغیر حساب کی جنت الفردوس میں اکٹھا کرے. تو میرے بھائیوں یہ ایک فکر ہے, سوچ ہے, غم ہے. یہ غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, اور علماء کو یہ غم ہوتا ہے. ربانی علماء ہے. ہمارا مقصد کچھ نہیں آپ سے کچھ مانگتے, ان اجری الا اللہ, ہم تو اللہ سے اجر لینا ہے. اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو نصیب فرمانا, یہ پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے حجت بنا دینا. اب وہ سارا ہفتہ آپ اگلے سبق کے لیے تیاری کریں. آپ آئندہ ہفتے انشاءاللہ ایک شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کو اور زیادہ لوگوں کو لے کے آنا, اور پھر قرآن کی جو کلاسیں ہوتی ہیں سمجھنے کی اس پہ محنت کرنی. قرآن پڑھنا, اس کو سمجھنا, اور پھر اس پہ عمل کرنا, اور پھر اس کو آگے پھیلانا. اور دوسرا سبب جس سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے میرے بھائیو نوافل ہے. یہ نماز کلمے کے بعد سب سے پہلا جو رکن ہے وہ نماز ہے. ایک آدمی مسلمان ہوا, اب اس کو نماز نہیں آتی, وہ کیا مطلب, وہ نماز پہلے یاد کرے گا پھر پڑھے گا؟ نہیں, وہ اس پہ فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی وہ مسجد ہے, مسجد نہیں ہے قریب, جہاں بھی ان کی نماز ہوتی ہے اس میں وہ شریک ہو. اس کو کچھ نہیں آتا, وہ سبحان اللہ پڑھ جائے, قیام میں سبحان اللہ, رکوع میں سبحان اللہ, سجدے میں ہر جگہ. تو یہ نماز سب سے پہلا رکن, اور اس کو سمجھنا ہے کہ ہم قیام میں کیا کریں, اللہ رب العزت سے ہم کیا باتیں کرتے. یہ فرائض سب سے زیادہ آدمی جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض. ایک آدمی ساری رات نفل پڑھتا رہے, 24 گھنٹے نفل پڑھتا ہے, فرائض نہیں پڑھتا, اس کی عبادت ختم. یہ ایسے لوگوں کے, یہ جی فلانا بزرگ بھی وہ اتنے سال بغیر وضو کے نمازیں پڑھتا ہے, وہ نبیوں سے بھی گزر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہتے, بے وضو ٹوٹتا وضو کرتے, اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی, عبادت بھی کرتے. تو یہ فرائض جو ہے آدمی, نوافل کا درجہ بعد میں, سنتوں کے بعد نوافل. اور ایک آدمی فرائض کو ادا کرتا ہے, اس کے بعد سنتیں ادا کرتا ہے, پھر نوافل ادا کرتا ہے. یہ نوافل اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نوافل ادا کرتے کرتے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ہر کام وہ اللہ کی اطاعت میں کرتا ہے, اس کا دل کہیں اور لگتا ہی نہیں. فرضوں کے بعد سب سے افضل کام وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز. اور پھر سنتوں کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی سنتی عشر رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ جو آدمی ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعت پڑھ لے, فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, اس کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں جس کی ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, 11 کستوری کا, اور جس میں ایک کوڑے کی جگہ ساری دنیا کی دولت سے بہتر. آپ اللہ کی جنت میں جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے روزانہ ایک گھر تعمیر کر سکتے. چھوٹا سا گھر دنیا میں بنانا, وہ بھی اپنا نہیں ہے. جب دنیا سے جاتا ہے بندہ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یار اس کی رجسٹری دیکھو, اس کی جائیداد دیکھو, اس پہ قابض ہو جاؤ, اس پہ لڑائیاں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال. اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا, جو اس نے پہن لیا, یا جو اس نے اللہ کو دے دی. اب یہ صحابہ کی نظریں جنتوں پہ لگ گئی, چلتے زمین پہ تھے کہ ہمیں جنت کیسے ملے گی. نماز ہے تو اس میں صف اول میں, روزے ہیں تو اس میں صف اول میں, اور جہاں عمرے کی عبادت ہے, حج کی عبادت ہے, اس میں بھی کمال کی محبت, راتوں کو قیام. اور پھر صدقے کا میدان ہے, اس میں آگے آگے کوئی آدھا مال دے رہا ہے, کوئی اپنا پورا مال دے رہا ہے, کوئی اپنی سرمایہ لٹا رہا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارتیں دے رہے, اور ان کو نظریں کہاں تھی کہ یہ مال دیں گے ہمارا جمع ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں
یہ سنتوں کا مقام، اور فرائض اس کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ اور ایک نماز چھوٹ جائے فرضوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی وہ یہ سمجھے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اہل بھی ہلاک ہو گیا، اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ ٹائم ہوتا ہے نا، بوجھل ہوتی۔ اور پھر یہی عصر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے فجر کی اور عصر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ تو وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اور صحابہ میں یہ تصور ہی نہیں کہ فرض نماز ہو اور ہم گھروں میں پڑھیں یا کیمپوں میں پڑھیں، یہ تصور نہیں تھا۔ اور فرضی نماز بغیر عذر ہمارے کیا ہے، چھوٹی سی سر میں درد ہوتی ہے جی تو ہم نماز کمرے میں پڑھ لیتے، یہ کوئی عذر نہیں۔ نابینا آدمی جس کے لیے 6 عذر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجازت نہیں دی گھر میں نماز پڑھنے کی۔ آپ نے فرمایا تو یہ اذان سنتا ہے تو مسجد میں آئے، نابینا ہے، اور پھر راستے میں وہ کیا ہے کوئی جانور ہیں، اور پھر کوئی لانے والا نہیں، اور بھی کئی مسائل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں کہ تو اذان اگر سنتا ہے تو پھر مسجد میں آئے گا۔ اور یہ نوافل جو ہے اس کے بعد یہ جس طرح تہجد کی نماز ہے، اشراق کے نفل ہیں، اور پھر یہ آدمی یہ عصر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے رحم اللہ رجلا صلی 4 قبل العصر، کہ جو آدمی 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھے اللہ اس پہ رحم کرے، یہ نفلوں میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، اگر فرائض میں کمی ہوگی تو سنتوں کو لے کے اس کو پورا کیا جائے، اور اگر سنتوں میں کمی ہوگی تو اس کے نوافل کو لے کے پورا کیا جائے گا۔ تو یہ ہے نوافل کا دھیان، جو نوافل کے ذریعے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی، تو کیا عمل کرتا ہے؟ اخبرنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، تو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خاص عمل تو نہیں یاد، ہاں ایک عمل ہے، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے تو سبقت لے گئے۔ اس لیے میرا بھائی آپ کو جب خوشی کی خبر آتی تو آپ سجدہ کرتے، اور جب آپ کو کوئی خوشی آئے فوراً سجدہ شکر کریں۔ آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی ہو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرے۔ حاجت کے نفل اللہ کی طرف کی، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی ہے نہیں، ہم کہاں جائیں۔ اور پھر تیسری چیز جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ زبان یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس آدمی کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے ذکر سے تر، اللہ کو یاد رکھنا۔ میرے بھائیوں اس سے انسان بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے فتنے ہوں، آج دیکھ لیں دنیا کے اندر مسلمانوں کو قتل عام ہے، اور ہماری سوچ، ہماری زبان، ہماری فکر کس طرف ہے؟ لغویات، فضول کاموں کی طرف، وقت کا ضیاع، اور پھر ایسے ہی فضول غیبت کی چغلی اور لوگوں کے متعلق ایسے غلط پروپیگنڈے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من نجات، جب فتنے ہوں، فتنوں کے دور میں کیا ہوگا؟ علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہوگی، ڈگریاں بڑی ہیں، ماجسٹیر ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹری ہے، لیکن میرے بھائیوں ان سے پوچھیں نماز کے بارے میں کوئی فکر نہیں، نماز کے معنی نہیں، اور اس کی ادائیگی کا نہیں پتہ، اور کسی میت کو غسل دینا وہ کیسے وہ نہیں پتہ۔ یہ طریقے کون سے؟ بس دنیا 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 اس کے پیچھے بھاگ رہے۔ علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہوگی،
اور قتل عام ہوگا. آپ دیکھ لیں بغیر کسی وجہ کے قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی سی بات پہ قتل، چھوٹی سی بات پہ قتل. اس فتنوں کے دور میں پوچھا نجات کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام تم نے کرنے ہیں تمہیں نجات مل جائے گی. سب سے پہلا کام کہ زبان کو قابو رکھنا ہے. زبان اس میں ہڈی نہیں ہے، بہت بولتی ہے. اس کو بند کرنے کے لیے اللہ نے یہ پنجرا لگایا ہوا ہے. دیکھیں دانت کتنے دانت، یہ دانت پنجرا ہے کہ اس کو قابو میں رکھ. جب صبح ہوتی ہے جسم کا ایک ایک عضو، کتنے جوڑ ہیں 360 جوڑ، ہر جوڑ ہر عضو زبان سے گزارش کرتا ہے کہ تو سلامت رہے گی تو ہم بھی سلامت. تو بڑا چلتی ہے، تیری وجہ سے کہیں یہ نہ ہو ہم جہنم میں چلے جائیں. سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، ہاتھوں سے عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے. کسی کو مار دیا یا کسی کی چوری کر لی، یہ گناہ کے کام، یہ تو پتہ چلتا ہے، اس کے محاسبے کا پتہ چل، لیکن زبان کا بھی محاسبہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا یا امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا. یہ زبان کا چر 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 باتیں، تم نے دیکھا فلانا کیسا ہے، جب ہم کمرے میں بیٹھیں گے کسی کی پرواہ نہیں، ادھر سے بات سن کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ حفاظت کر، وہ دیکھا ہے فلاں، یہ تو میں نے ویسے ہی بات کی تھی. اچھا یار میں نے یہ تم سے بات کر دیتا ہوں، یہ ویسے ہی بس ویسے ہی کرتے کرتے وہ سارا کچھ اس مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے. ہاں اگر تم نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کے منہ پہ کرو. اگر عیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں کوئی عیب، اس کے اوپر بہتان نہ باندھو، اس بات کو ذکر کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، تم نے اس کی اصلاح کرنی ہے، ایک بڑا مقصد ہے تو اس کے سامنے کرو. ہاں اگر تم نے اصلاح کرنی ہے اس ایسے آدمی کے سامنے ذکر کرو جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے. یا ایسا معاملہ ہو کہ وہ آدمی اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، پھر آپ بھائی کو باخبر کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس کے ساتھ اس سے ذرا بچ کے رہنا. یہ خیر خواہی ہے، کیونکہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. کوئی بڑا مقصد ہو پھر آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ بغیر کسی مقصد کے میں نے تو ویسے ہی کیے. اللہ کو نہیں، فتنوں کا دور ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ زبان کو قابو میں رکھنا ہے. زبان، اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور تمہیں میں جنت کی ضمانت دوں، زبان کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت. اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرما. یہ بچتا ہے انسان اللہ کی رحمت سے، یہ نہیں کوئی کسی کا کمال نہیں. جب تم اس چیزوں سے بچ جاؤ تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور اگر تم اس میں پڑے ہوئے ہو اللہ سے معافی مانگو. آج کے بعد تم نے اگر کسی کی غیبت کی ہے میرے بھائیوں، پہلے اللہ سے اس کا کفارہ کیا ہے؟ تم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو اور آج کے بعد توبہ کرو کہ ہم نے آج کے بعد کوئی غیبت نہیں کرنی. دوسری چیز وہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا تنہائیوں میں جب فتنے ہوں. ابھی فتنے نہیں، کبھی مال کا فتنہ ہے، کبھی اولاد کا فتنہ ہے، کبھی اپنا برادری کا فتنہ ہے، کبھی اپنی جان کا فتنہ ہے، کبھی خواہشات ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں. آدمی کو باہر نکلتا ہے فتنے 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 آزمائشیں. تو میرے بھائیوں اس میں دوسری بات کیا ہے؟ آپ جب رات ہو آپ وضو کر کے بستر میں لیٹنے سے پہلے آپ سوچیں آج میرے سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی، میں نے کتنی اللہ سے نافرمانیاں کی، میں نے کتنی اللہ رب العزت کو ناراض کیا، کتنی میں نے نمازوں کے اندر سستی کی، کتنی میں نے سنتوں میں سستی کی. اپنا محاسبہ کرے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کرو. میرے بھائیو اللہ رب العزت ہم سے حساب نہ لے،
یہ دعا کرو. اس کے لیے کیا ہے، ہم ہر روز اپنا محاسبہ کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم اللہ کی توفیق سے اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں گے تو پھر اللہ رب العزت کو بھی ہم پہ رحم آئے گا. ہم کوشش کرتے رہیں، انسان کی کوشش ہے. اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو آنکھ رو پڑے، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک قطرہ رو پڑا آدمی، ایک قطرہ اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر. اور ایک وہ آنکھ جو دشمن کے خلاف پہرا دیتی ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا دوسرا کام. تیسری چیز وَلْيَسَقَ بَيْتُكَ، جب تم فارغ ہو جاؤ ایسے چوکوں میں کھڑے ہونا اور پھر ایسے فضول مجلسیں بپا کرنا، یہ بھی فتنہ ہے. اسی جگہ اسی نئی چیزوں سے جو ہے بچے گمراہ ہوتے ہیں. آپ کے بچے پیچھے ہیں، آپ بچوں میں فون کریں، بیٹا کہیں اپنے کام کر کے گھروں کو پلٹو. یہ کہ کوئی برے دوست نہیں بنانے، سب سے بڑا دوست وہ قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نماز ہے، مسجد کا نمازی وہ آپ کا دوست ہے. آپ بچوں کا دھیان رکھیں، کہیں ان کی مجلس بری نہ ہو، اور کہاں جاتے ہیں ان کی ٹائمنگ نوٹ کریں. کہیں ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، وہ چھوٹی کم عقلوں والے، اور پھر بری مجلسیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ زبان کی حفاظت سے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اچھی بات کہے یا خاموش. ایک چپ تے سو سکھ، خاموش رہو. نہیں آتی بات خاموش ہو جاؤ، اور جو تمہارے متعلق بات ہے اس سے درگزر کرو، تمہارے اس سے متعلق بات ہی. اور چوتھی چیز جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے میرے بھائیو، نفس کو خواہشات سے روکو. نفس کو خواہشات سے روکنا، اس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اللہ اکبر. اس دن ایک محاضرے چل رہے تھے تو اس میں وہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے محشر کے دن، اور پھر پل صراط پہ اس کے قدم نہیں اکھڑیں گے. وہ ایسی رفتار اس کی ہوگی میرے بھائیوں، ورنہ اس پہ بڑی پھسلن ہوگی، وہ اس کے قدم جم جائیں گے. وہ کہتے ہیں جہاں پھسلن ہو، پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا جہاں پہ تودے گرتے ہیں وہ وہاں کی چکنی مٹی ہوتی ہے، تو وہ پھر بڑی آرام سے گزرنا پڑتا ہے، وہ وہاں سے آدمی پھسلتا ہے. اور پل صراط پہ بڑی پھسلن ہوگی، کانٹے ہوں گے، لیکن وہ آدمی قائم رہے گا. اللہ اس کو ثابت قدم رکھیں گے جو دنیا میں اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع رکھتا ہے، جو اپنی نماز کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے. کہ اللہ کو کیسا منظر ہوگا کہ جب تیرے سامنے ہر آدمی کھڑا ہوگا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی آدمی اللہ سے چھپا نہیں ہوگا. وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، اور تم میں سے ہر ایک آدمی سے اللہ خود بات کرے. ہر آدمی وہ اللہ کے لیے کوئی زبان مشکل نہیں. کوئی کہے جی مجھے اللہ کو فلانے کسی وکالت کی ضرورت نہیں. اللہ ہر آدمی کے سامنے اللہ اسے بات کرے، اس سے مخاطب ہوں گے، اور ہر آدمی وہ یہ سمجھے گا میرے ساتھ اللہ مخاطب ہے. ایک آدمی ہوگا وہ دیکھے گا میرے سامنے گناہوں کے دفاتر ہیں، گناہوں کے دفاتر، وہ دیکھے گا آج میں ہلاک ہو گیا، آج ہلاک ہو گیا. تو اللہ اکبر، وہ پریشان. اللہ کہیں گے الجوم، آج کا دن انصاف کا دن ہے، اس کے جتنے دفتر ہیں سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو. اور اللہ کہیں گے آج کا دن انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے، میری رحمت کا دن ہے. آج کے دن لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا. اس کی جیب سے ایک چٹ نکالو جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. اس چٹ کو جب اس ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر، وہ اور اس کے دفاتر کا پلڑا اوپر ہو جائے گا.
سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جس کے لیے زمین اور آسمان قائم ہے، جس کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ چھوڑا، جس کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، جس کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 جنگیں لڑی، جس کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اللہ اکبر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمی میں لٹایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، جس کلمے کی محبت میں امی جان سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو ٹکڑے کر دیا گیا اور پھر ظلم کیا گیا مکہ میں۔ اس ظلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، اور پھر اس کلمے کی محبت کی وجہ سے لوگ کہتے تھے مکہ کی ریاست لے لو، بہترین عورت لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن یہ نہ کہو ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ تم بھی نرم ہو جاؤ ہم بھی نرم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ تو میرے بھائیوں، خواہشات کو رک، خواہشات، یہ جنہوں نے جو خواہشات کے پیچھے لگے آج کیا ہے، وہ ان کے ابو جہل علیہ اللعنہ، دنیا کا فرعون، اور ایک طرف سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفارس سے آئے، ان کو آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور بلال حبشہ سے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سید الصحابہ، صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، سیدنا یا بلال، اے بلال ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے۔ تو یہ مومن، ہر مومن کے دل میں ان کی محبت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، ان کی محبت ہر مسلمان کے دل میں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے ان کو بلند کیا، اور پھر کلمے کی محبت نے ان کو بلند کیا، اور انہوں نے خواہشات کو ترک کر دیا، اللہ نے ان کو بلند مقام۔ تو یہ جب آدمی خواہشات کو چھوڑتا ہے میرے بھائیوں، تو پھر اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو نے میرے لیے خواہشات میں، تیرا دل چاہتا تھا میں اچھے اچھے کپڑے پہنوں، ریشم پہننے کو دل کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، ریشمی لباس نہیں پہننا، تمہیں پھر جنت میں اللہ اکبر ایسا ریشمی لباس ملے گا، موٹا ریشم، باریک ریشم۔ ہاں دنیا میں سونا تیرے لیے حرام ہے، تو تیری منگنی ہو اور تیری سسرال والے کہیں کہ یہ نشانی پہن لے، کیا کہتا ہے، نہیں میرے اللہ نے حرام کی ہے۔ جب شادی کا فنکشن ہو اور تجھے عورتوں میں بلایا جائے، مخلوط مجلس ہو، تو اٹھ جا۔ لوگ کہتے رہے کہ یہ کیا پرانی باتیں، یہ تم کیا یہ گھل مل کے رہتے ہیں، نہیں میرے اللہ کا حکم۔ اور جب تمہارا مسئلہ آ جائے پردے کا، گھر میں تم ہو، تمہاری بھابھی سے تمہارا پردہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ پردہ غیر سے تو پردہ ہے ہی، جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو وہ انصار کی عورتوں نے پردے پھاڑ کے اپنی اوڑھنیاں بنا لیا، حجاب کر لیا، اور وہ ایمان ہے اس چیز کا نام۔ پوچھا گیا یہ دیور اور اس کے معاملے میں کیا آپ کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہم الموت، دیور ہی تو موت ہے، گھروں کا بگاڑ ہی تو اسی سے ہوتا ہے۔ خواہش، اس نے خواہش کو رکھ، نہیں میرے اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ شادی کا فنکشن ہے، خوشی کا موقع ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ خوشیاں اللہ کی اطاعت میں، غمیاں اللہ کی اطاعت میں۔ پھر میرے بھائیو اللہ کہتا ہے ہم تجھے ایسا خوش کریں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، پانچویں چیز جس سے انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پہ غور و فکر کرنا۔ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پہ غور و فکر کرنا۔ اللہ کی جو ایک ہے ذاتی اسم اللہ رب العزت کا جو اسم ہے اسی کو نہ لے۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ جو اللہ کے جو نام، اللہ کے ساتھ پکارو، اللہ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدد، یہ ہے نا، یہ ندا، یہ ادعو اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو میں پکارتا ہوں، اللہ سے مدد مانگوں۔ یہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا۔ اور یہ کہنا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلاں، یا پیر یا عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یہ کسی پیر کو پکارنا، یہ سب شرک ہے۔ یہ حق صرف اللہ کا ہے، یہ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی کا حق نہیں۔
یہ سب میرے اللہ کا حق ہے. اور اس کی اللہ فرماتے ہیں اللہ کو پکارو اللہ کے نام ذاتی نام کے ساتھ یا صفاتی کے, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید نسألک بالذکر الذی لا یرام وملکک الذی لا تضام ونورک الذی ملا ارکان عرشک. تو اللہ کی صفات کے ساتھ, اللہ کی صفات جو ہے نا اس میں ہر ایک صفت میں ایک مستقل باب ہے, اس کا تعلق. مثال رزاق ہے ایک علیحدہ صفت, رحمان علیحدہ صفت ہے, رحیم علیحدہ صفت ہے. اب رحمان مثال کے طور پہ ہم اس پہ بحث کرتے ہیں, الرحمن یہ کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا جاتا ہے. یہ الرحمن یہ رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جو عربی زبان جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جس طرح حمدان بہت تعریف کرنے والا, تو ہاں الرحمن بہت رحم کرنے والا. کیا مطلب؟ یہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے. جو داہریے ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, کتنے ملک ہیں اور کتنے علاقے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں. جو رسالت کے منکر ہیں وہ بھی باغی ہیں, لیکن اللہ ان کو بھی دیتا ہے, یہودیوں کو دیتا ہے, عیسائیوں کو دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. وہ رحمان میں آ جاتا ہے. الرحیم یہ خاص رحمت ہے ایمان والوں کے ساتھ. یہ رحمت یہ اللہ, ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے کہ یہ جو مومن ہیں مسلمان ہیں یہ کائنات کے دھلے ہیں, اللہ ان کی وجہ سے دنیا کو کھلا رہا ہے. اور جب یہ بیت اللہ کا طواف وجعلنا البیت الحرام قیاما للناس, یہ بیت اللہ کو اللہ نے دنیا کے قیام کا ذریعہ بنایا کہ جب تک بیت اللہ کا طواف ہے یہ دنیا قائم ہے. جب طواف ختم ہو جائے گا قیامت کے قریب, ایک حبشی چھوٹی پنڈیوں والا پتلی پنڈیوں والا وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, اور پھر لوگوں سے کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت نہیں رہے گی. لا تقوم الساعة الا علی اشرار الناس, بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی. ایمان والوں کو اللہ دنیا سے سمیٹ دیں گے اور یہ دنیا کے اوپر قیامت قائم ہو جائے. تو یہ اللہ کی صفات کو غور کے متعلق غور کرنے سے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. پہ الرحیم خاص رحمت ہے ایمان والوں کو. الرحیم اس کا کیا معنی ہے میرے بھائیوں؟ خاص رحمت. جب مرنے کے بعد اس کی رحمت خاص ہو جاتی ہے ایمان والوں, اس کے بعد کافروں پہ کوئی رحمت, وہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے, قبر سے ان کا موت کے بعد عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی اللہ رب العزت کی صفات کو کے متعلق غور کرنے سے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ چند اسباب ہیں اور بھی ہیں, تو پھر انشاءاللہ کسی وقت تو یہ ان اسباب کو, یہ موٹے موٹے اسباب ہیں, ان کو آدمی یاد رکھے اور اس پہ عمل کرے تو پھر دیکھو ہماری عبادت میں لذت آ جائے گی. جب اس آدمی میں عبادت میں لذت ہوگی تو پھر مٹھاس ہوگی تو پھر ہمیں سکون ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں, ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, 3 چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. آپ 1 ٹن گڑ کہتے رہے, 1 ٹن چینی, کہ چینی کیا ہوتی ہے, وہ ایک جس کو پتہ ہی نہیں چینی کیسے بنتی ہے. ایک آدمی کو پتہ ہے پہلے ایک گنا ہے, اس کی روح ہے, اس سے کیسے اس کے اندر کیمیکل ڈال کے اس کو تیار کیا جاتا ہے, تو وہ تو سمجھ جائے گا, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں. لیکن جب وہ چینی کھائے گا, ایک تھوڑی سی چینی کھائے گا, پھر اسے پتہ چلے گا کہ یہ چینی ہے. سب سے پہلی چیز کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا, سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری دنیا سے زیادہ اس کے پاس ہو, اس کے دل میں راسخ ہو, اس کے دماغ میں, اس کے عمل کے اندر اخلاص ہو, الہیت ہو, تقویٰ ہو کہ ہر کام میں نے اللہ کے لیے کرنا, مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے. یہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری دنیا سے اعلیٰ اس کے دل میں راسخ ہو جائے. اور دوسری چیز اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری چیز کہ کفر میں جانا, نافرمانی کرنا, نماز کو چھوڑنا, صلہ رحمی کو چھوڑنا, یہ صلہ رحمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اپنے بھائیوں کو مل کے رہنا, یہ 2 رشتہ داریوں کو ملانا, یہ کس کی ایمان کی علامت ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, قطع رحمی کرتا ہے, اس کے عمل اللہ کے ہاں نہیں چڑھتے.
ایک آدمی آپ سے نہیں ملتا، آپ اس کے لیے دعا کریں. نہیں اس نے فلاں وقت یہ بات کہی تھی، کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اور یہ اس نے وہ بھولتا ہی نہیں آدمی. اور میرے بھائی فلیعفوا ولیصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر، تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کے لیے درگزر کرو، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو. یہ غصے، ایمان والوں کی صفت غصے کو پی جانے والا. یہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو تم اپنے لیے پسند. تم کہتے ہو میرا بھائی مجھے معاف کر دے، تم بھی معاف کرو. تم چاہتے ہو میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، تم بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ، دوسرے کی خیر خواہی کرو. اور کفر میں جانا، ایمان کو چھوڑنا، نماز کو چھوڑنا اور پھر نیکی کو چھوڑنا تمہارے لیے اتنا مشکل ہو جتنا کہ مشکل آگ میں جانا. سامنے آگ لگی ہو کتنا بھاگتے ہیں، اس میں نشان لگا دیے جاتے ہیں ڈینجرس، یہ خطرہ، اس طرف مت جائیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے ان سارے اعمال کو اللہ اپنی محبت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو ایمان والے ہیں ان کی محبت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے. جب میرے اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا پیغام آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی، ہماری مائیں کہتی ہیں ایسے ہوتا جیسے ہمیں پہچانتے ہی. سب رشتہ داری چھوڑ دو. جب آدمی موت ہوتی ہے سارے کہتے ہیں جنازہ کب ہے، جنازہ کب ہے. سب تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو اس کے رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا بستر چارپائی بھی واپس آ جاتی ہے، اور وہ اکیلا اس میں رہ جاتا ہے قبر میں. اور اللہ رب العزت اس کو اس کے جانے والوں کے بیلی سجن ان کی قدموں کی آہٹ سناتے ہیں کہ یہ تیرے رشتہ دار ہیں، جا رہے ہیں، اب تو اکیلا ہے، اور دیکھ تیرا میرا معاملہ، میں نے دنیا میں تجھے مہلت دی تھی نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، تجھے میں نے 60 سال کی جس کو عمر دے دے اس پہ حجت قائم ہو جاتی ہے. تو انتظار میں تھا، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں بوڑھا ہوں گا، بوڑھا ہو گیا، پھر ابھی میں اور یہ جو شیطانی چال ہے، شیطان کہتا ہے یعدہم ویمنیہم، ابھی اور وقت ہے، تو ٹھہر جا، تیرے پاس بہت وقت ہے. یہ جو کلمہ ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. تو میرے بھائیو ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ گناہوں سے بچ کے رہنا ہے. یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، یہ بہت بڑا ڈاکو ہے. جب نیکی آتی ہے آپ کے پیچھے ہوگا، ہمارے پیچھے ہوگا. اس نے ہمارے ابو جان آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، اور پھر نبیوں کی اولادوں کو گمراہ کیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی نیک ہے، نیکوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. نیکوں کو اور زیادہ ڈرنا چاہیے. انبیاء یدعوننا رغبا ورہبا، وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے، صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. ہم نیکی کر کے ہمارے اندر یہ پھلاؤ نہ آ جائے کہ ہم کچھ رات کو سجدہ کیا کریں، اللہ تیرا شکر ہے ہم نے 5 وقت نماز پڑھی، اللہ تیرا شکر ہے ہم نے تیرے راستے میں صدقہ کیا، اللہ تیرا شکر ہے ہم نے کسی بھائی کو دین کی بات کہی. اللہ تو ہمیں اور توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ساری نیکیاں اپنی رضا میں، اپنی محبت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان ساری نیکیوں کو آخرت کا ذریعہ بنا، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لے اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ تو اپنی رحمت سے جتنے میرے بھائی اس مجلس میں موجود ہیں ان سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان، اللہم انصرہم فی بلاد الشام، اللہم انصرہم فی بورما، اللہم انصرہم فی شام، اللہم انصرہم فی کل مکان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نجعلک فی نحور اعدائنا واعداء الدین. اللہم اکشف ہم المحمومین وقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ اب تو اپنی رحمت سے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما. یا اللہ کریم جو میرے بھائی پریشان ہیں اللہ کریم تو اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ کریم ان کو اچھا روزگار عطا فرما. اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. اللہ تو اپنی رحمت سے جو بھائی مقروض ہیں، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو نجات عطا فرما. جو ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر بزرگ مائیں بہنیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اللہ کریم تو اپنی رحمت کے سے ان کو صحت عطا فرما. اگر اللہ کریم ان کے مقدر میں یا اللہ کریم ان کی زندگی ختم ہے، اللہ ان کو خاتمہ ایمان پہ فرما. اللہ تو ہمیں بھی زندہ رکھنا تو اسلام پہ، موت آئے تو بہترین شہادت کی موت ہو، احسان کی حالت میں ہو. اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما.
اللہ تو اپنی رحمت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ ابو محمد وسیم حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو اس بہترین بیان پر جزائے خیر دے اور سب کو اللہ کی رضا خوشنودی کے اعمال انجام دینے کی توفیق دے، اسباب وسائل مہیا فرمائے۔ اللہ سب کی حاضری سنانا قبول فرمائے۔ آپ سب کا آنا اللہ کو منظور ہو، گناہوں کا یہ کفارہ بن جائیں اور دلوں کے زنگ کے اترنے کا ذریعہ اور باعث بن جائیں۔ جو ساتھی کلاس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو کلاس جاری ساری ہے انشاءاللہ۔ ایک پچھلا پیریڈ اور کل دوسرا پیریڈ ہوگا، آگے اگلے جمعے